علی بھائی، مفتی صاحب نے جتنی گفتگو فرمائی، یقیناً 20-22 سالہ اس زندگی میں جب سے آپ پروفیشنل لائف میں آئے، بہت سارے مشاہدات ہوں گے، کوئی نہ کوئی رزق حلال کی برکات اور حرام کی نحوستیں کسی نہ کسی میں دیکھی تو ہوں گی. ارشاد فرمائیے. پہلے تو السلام علیکم تمام ہمارے. وعلیکم السلام. عمران بھائی، اسد بھائی، بیسیکلی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جس ماحول میں ہم لوگ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو آپ محترم شخصیات کو بلاتے ہیں، آج عمران بھائی موجود ہیں، تو میرے والد مرحوم اکثر مجھ سے یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تم کسی ایسی محفل میں جاؤ جہاں پہ تمہارے بڑے بیٹھے ہوں اور جو علم میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور رتبے میں بھی، تو ہمیشہ اپنے آپ کو صفر سمجھ کے جاؤ، کیونکہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ عدد ہے. کیا بات، تم جب ان کے ساتھ لگو گے تو تم 10 ہوگے، ورنہ تم صفر. تو آج میری خوش نصیبی ہے کہ ایک عدد کے ساتھ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو میں نے جو ہے ایک عدد بنا لیا، ایک صفر کے ساتھ. بے شک یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ عمران بھائی موجود ہیں. چیزیں انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس محفل میں، ایسی محفل میں جائے، کچھ نہ کچھ لے کے اٹھے نا. تو آج جو سب سے پہلی چیز میں نے سیکھی وہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ. ماشاءاللہ پورا درود پڑھا جائے. عمران بالکل. اور ابھی آف ایئر میں عمران بھائی سے کہتے ہیں کہ عمران بھائی، جیسے چونکہ میں طب کے شعبے سے بھی ہوں، اکثر لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کا ہاضمہ خراب ہے کیونکہ آپ اتنی روغنی غذائیں کھاتے ہیں. تو کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں، ان کی گفتگو اتنی سادہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر ڈائجسٹ ہوتی چلی جاتی ہے، ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. عمران بھائی نے آج جتنی گفتگو کی وہ الحمدللہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اور لازمت ہے، اب یہ تو میرا وقت قیمتی ہو گیا نا یہاں آ کے، تو میں چاہوں گا ہی نہیں بالکل بھی کہ میں مزید کوئی اس حوالے سے گفتگو، بس ایک چیز شیئر کروں گا. اور میرے والد مرحوم اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے جب عمران بھائی میں پروفیشنل لائف میں آیا کہ بیٹا ایک چیز تو انہوں نے، ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا ڈائیورٹ بھی کروں اپنی گفتگو سے جو ٹاپک ہے، لیکن انہوں نے کہا بیٹا جب تم پہلی مرتبہ کمانا شروع کرو نا اور جب تنخواہ تمہارے ہاتھ میں آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اپنی ماں کو دینا شروع کر دینا. اللہ اکبر. تو کہنے لگے بیٹا تم کتنا دو گے؟ تو میں نے کہا میں اتنا ایک اماؤنٹ میں نے بتایا. تو کہنے لگے نہیں جذباتی مت ہوئیے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ مختصر رکھیے لیکن مسلسل رکھیے گا. مختصر اور مسلسل، مختصر رکھیے لیکن، کیونکہ آپ کے اوپر نیچے نشیب و فراز آئیں گے، آپ کی ہو سکتا ہے نوکری بھی ختم ہو آئے، لیکن وہ جو اماؤنٹ ہے وہ تمہاری ماں کو جانا چاہیے تو تمہارے رزق میں برکت رہے گی. سبحان اللہ. اور آپ باپ کا رتبہ اور اس کی آپ محبت، اور میں کیا کہوں کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا کہ بیٹا مجھے بھی تم کرنا، حالانکہ میرے والد ہیں، لیکن انہوں نے میری ماں کے لیے کہا کہ تم ان کے لیے بیٹا ضرور کرنا. تو یہ وہ چیزیں اسد بھائی جو کہ میرے خیال میں آپ کی رزق میں برکت. اور آج کل بڑی چیزوں پہ نا بڑی تحقیق ہوتی ہے کہ خنزیر کا گوشت یا اس کے اندر اب یہ آئی ہے اور وہ چیزیں اس میں سے ہٹا دی گئی ہیں سائنٹیفکلی. تو ایک بات کہتے تھے بیٹا ان لاجکوں میں نہیں پڑا کرو، یہ دیکھا کرو یہ حکم دینے والا کون ہے کہ حرام ہے، بس وہ تمہارا رب ہے، ارشاد باری تعالیٰ کا بادشاہ ہے. اب لاجکس نہیں ہے تمہارے سامنے، اب صرف اس کا حکم دیکھو. تم لوگ اس چیز میں پڑ جاتے ہو، یہ دیکھتے نہیں ہو کہ منع کرنے والا کون ہے.